السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میرا نام ایان ہے۔ آج میں آپ سب لوگوں کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں آنسو بھی ہیں، امید بھی، اور وہ ایمان بھی جو سب سے تاریک رات کو بھی جگمگا دیتا ہے۔ یہ کہانی میں نے اپنے بچپن میں نانی سے سنی تھی، اور آج میں بڑا ہو گیا ہوں تب مجھے سمجھ آیا ہے کہ یہ کوئی عام قصہ نہیں بلکہ زندگی کا آئینہ ہے۔ یہ کہانی ہے احمد نام کے ایک لڑکے کی اور اس کے دل میں جلنے والی ایک چراغ کی جو کبھی بجھا نہیں۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جس کا نام تھا نور آباد۔ پہاڑوں کے بیچ چھوٹا سا گاؤں جہاں صبح اذان کی آواز کے ساتھ پرندے بھی تسبیح کرنے لگتے، سورج نرم روشنی پھیلاتا، مائیں صحن میں جھاڑو دیتی، اور بچے کچے گھروں کے بیچ دوڑتے پھرتے رہتے۔ ایسا لگتا تھا کہ پورا گاؤں اللہ کے ذکر سے سانس لیتا ہو۔ اسی گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتا تھا احمد۔ اس کے ابا رحمت چاچا لکڑیاں تراش کر کرسی، میز اور کھلونے بناتے تھے، اور ماں زینت بی بی سلائی کر کے کپڑوں میں رنگ بھرتی تھی۔ ان کے گھر میں دولت کم تھی مگر ایمان کی خوشبو ہر وقت پھیلی رہتی تھی۔ ایک دن احمد اسکول سے آ کر بولا، امی میں بڑا ہو کر ایک مسجد بناؤں گا تاکہ وہاں سب لوگ نماز پڑھ سکیں۔ زینت بی بی نے پیار سے سر سہلایا، بیٹا خواب وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے دیکھے جائیں۔ احمد نے پوچھا، اور اگر خواب ٹوٹ جائیں تو؟ زینت بی بی بولی، پھر ان کے ٹکڑوں سے نئی روشنی بنائی جاتی ہے۔ اسی رات آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا، بجلی چمکی، ہوائیں گرجیں، اور بارش نے گاؤں کو جیسے ڈبا دیا۔ احمد کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی، باپ کی دکان ٹوٹ گئی، ماں کی سلائی مشین خراب ہو گئی۔ اگلی صبح گاؤں کا آدھا حصہ تباہ ہو چکا تھا، فصلیں بہہ گئیں، لوگ روتے تھے۔ احمد نے اپنے ابو کو دیکھا، وہ خاموش بیٹھے تھے۔ ابا ہم پھر سے سب ٹھیک کر لیں گے نا؟ رحمت چاچا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بیٹا، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اور ماں نے کہا، اللہ کبھی اس دل کو اکیلا نہیں چھوڑتا جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ابھی ایک مشکل ختم ہوئی نہ تھی کہ دوسری۔ اگلے دن احمد نے دیکھا کہ گاؤں کی مسجد کی چھت بھی گر گئی ہے۔ لوگ اداس تھے، اذان کی آواز بند تھی۔ احمد کے دل میں درد اٹھا۔ وہ بولا، اگر ہم مسجد کو ٹھیک نہ کریں تو نماز کہاں ہوگی؟ اس کے دوست طاہا، ارحم اور محسن حیران رہ گئے۔ طاہا بولا، ہم بچے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، جب نیت بڑی ہو تو عمر چھوٹی نہیں لگتی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ مسجد کی مرمت کے لیے کچھ کرے گا۔ اس نے اپنے ابا سے اجازت لی، ابا آپ کی ٹوٹی ہوئی دکان کی لکڑیاں کیا میں مسجد کے لیے لے سکتا ہوں؟ رحمت چاچا چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے،
بیٹا تم نے میرے دل کا زخم بھر دیا، لے جاؤ، اللہ کے گھر کے لیے سب حاضر ہے۔ احمد اور اس کے دوستوں نے گھر گھر جا کے مدد مانگی۔ کسی نے اینٹ دی، کسی نے مزدوروں کو چائے، کسی نے چند سکے۔ پورے گاؤں نے دیکھا کہ چند بچوں نے ایمان کی چنگاری سے امید کی آگ جلا دی۔ ایک دن احمد کو مسجد کے ملبے میں ایک چھوٹی سی لکڑی کی تختی ملی۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اللہ اس کو آباد کرتا ہے جو دوسروں کے لیے گھر بناتا ہے۔ یہ الفاظ احمد کے ایمان کو مضبوط کر گئے اور وہ زیادہ جوش سے مسجد کے کام میں لگ گیا۔ چند دن بعد احمد کے ابا شدید بیمار ہو گئے۔ ڈاکٹر نے کہا فوری علاج ضروری ہے ورنہ جان کو خطرہ ہے۔ گھر میں پیسے نہیں تھے۔ دوستوں نے مشورہ دیا، احمد تم مسجد کے چندے سے کچھ پیسے لے لو، بعد میں واپس کر دینا۔ احمد کے دل میں طوفان برپا ہو گیا، ایک طرف والد کی جان اور دوسری طرف اللہ کا گھر۔ رات بھر وہ جاگتا رہا، آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں دعا، یا اللہ میں تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا، تو میرے گھر کی حفاظت کر لینا۔ اگلے دن وہ لکڑیاں لانے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوری پڑی ملی۔ کھولا تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ وہ فوراً امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب یہ کسی کا گرا ہوا مال ہے، اسے واپس کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے اعلان کروا دیا۔ 3 دن بعد ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے چہرے پر آنسو تھے۔ یہ میرے شوہر کا سونا تھا جو برسوں پہلے گم گیا تھا، تم نے مجھے لوٹا دیا بیٹا۔ بیٹا یہ تمہاری ایمانداری کا تحفہ ہے، اب یہ تم رکھ لو۔ اللہ نے وہ راستہ کھولا جس کی احمد نے صرف دعا کی تھی۔ پھر کیا، رحمت چاچا کا علاج ہوا اور وہ صحت مند ہو گئے۔ احمد کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ماں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے تمہاری نیت دیکھ لی تھی، جب نیت صاف ہو تو مدد ضرور آتی ہے۔ مسجد مکمل ہو گئی، پہلی اذان احمد نے دی۔ پورا گاؤں رو رہا تھا، خوشی کے آنسو میں ایمان کی خوشبو تھی۔ امام صاحب نے احمد کو بلایا اور کہا، بیٹا ایمان کا چراغ ہمیشہ اپنے اندر رکھنا۔ دنیا کی ہوا کبھی کبھار تیز چلتی ہے، مگر وہ چراغ تبھی بجھتا ہے جب ہم لوگ ہار مان لیں۔ اس دن احمد نے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کرے گا۔ سال گزرتے رہے، احمد اب بڑا ہو گیا تھا، تعلیم حاصل کی اور اپنے گاؤں واپس آیا۔ اب وہ استاد بن چکا تھا۔ بچوں کو نہ صرف حساب، اردو، قرآن پڑھاتا بلکہ زندگی کا سبق بھی دیتا تھا۔ جب کوئی بچہ کہتا، سر مجھے ناکامی سے ڈر لگتا ہے، ناکامی وہ ہوتی ہے جب تم کوشش نہیں کرتے، جب کوشش کرو گے تو ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ ایک دن احمد اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا جسے اسے بچپن میں دیکھا تھا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ درخت اب بھی کھڑا ہے کیونکہ اس نے جلدی بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایمان بھی ایسی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، مگر جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو اسے طوفان بھی نہیں گرا سکتا۔ اس نے بچوں سے کہا، یاد رکھو جب تم کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آسانی لکھ دیتا ہے، اور جب تم اندھیرے میں خیر کا چراغ جلاتے ہو تو فرشتے تمہارے قدموں کے نیچے روشنی بچھاتے ہیں۔ ایک رات احمد مسجد سے واپس آ رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک تھی اور گاؤں خاموش۔
اس کے ہاتھ میں قرآن کی ایک پرانی جلد تھی۔ وہ امام صاحب کے کمرے سے صاف کر کے لایا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک سایہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ احمد نے مڑ کر دیکھا تو ایک دبلا پتلا آدمی چہرے کو کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اچانک وہ اس کے قریب آیا اور کہا، پیسے دو۔ احمد حیران رہ گیا، بھائی میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، میرے پاس صرف قرآن ہے۔ وہ آدمی بولا، مجھے پرواہ نہیں، جو ہے سب دے دو۔ احمد نے آہستہ سے قرآن اٹھایا اور بولا، یہ لو، میرے پاس یہی ہے، لیکن پہلے اس کو دیکھ لو، شاید تمہیں وہ مل جائے جو تم ڈھونڈ رہے ہو۔ چور نے حیرت سے قرآن دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بولا، میں پچھلے سال تمہارے گاؤں سے بھاگا تھا، وہی ہوں جس نے تمہارے باپ کی لکڑی چرائی تھی۔ احمد خاموش رہا، چور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں بھوکا تھا، شرمندہ تھا، لیکن تم لوگوں کی دیانت داری نے مجھے بدل دیا، مگر ہمت نہیں تھی لوٹنے کی۔ احمد نے آگے بڑھ کر کہا، اگر دل بدل گیا ہے تو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت تم سے پہلے گھر واپس آ چکی ہے۔ چور زاروں قطار رونے لگا۔ احمد اسے اپنے گھر لے آیا، کھانا کھلایا اور اگلے دن اسے کام پر لگا دیا۔ چند دنوں میں چور کا چہرہ بدل گیا۔ وہ مسجد کے صحن کی صفائی کرتا، بچوں کو پانی پلاتا۔ وہ اکثر کہتا، احمد نے مجھے بخشا نہیں ہے، اللہ نے مجھے دوبارہ جینے کا موقع دیا ہے۔ ایک دن امام صاحب نے جمعے کے خطبے میں کہا، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ احمد نے ہمیں دکھایا کہ ایمان کا اصل رنگ معافی ہے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، شکر ہے میرے اللہ، تو نے مجھے چراغ بنایا جو دوسروں کی تاریکی کو مٹائے، نہ کہ وہ صرف جو خود کے لیے جلے۔ مہینوں بعد گاؤں میں پھر بارش آئی، مگر اس بار طوفان نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈی ہوا، دعاؤں کی خوشبو اور ایمان کی روشنی تھی۔ مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور وہ چور جو اب ناصر بھائی کہلاتا تھا اذان دے رہا تھا۔ پورا گاؤں خاموشی سے سن رہا تھا۔ احمد کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زینت بی بی نے کہا، بیٹا دیکھو، تمہارے ایمان نے کسی کا نصیب بدل دیا، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ احمد بولا، امی، چراغ جب دوسروں کے دل میں روشنی ڈال دیتا ہے نا، تب اسے اپنے ہونے کا مقصد مل جاتا ہے۔ سال گزرتے رہے۔ احمد نے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں بچے صرف پڑھنا نہیں سیکھتے بلکہ جینا بھی سیکھتے۔ مدرسے کے دروازے پر ایک لکڑی کی تختی لگی تھی، وہی لکڑی جو اسے ملبے سے ملی تھی۔ اللہ اس دل کو آباد کرتا ہے جو دوسروں کے لیے گھر بناتا ہے۔ اب پورے علاقے کے لوگ نور آباد آ کر کہتے، یہ گاؤں ایمان کا گاؤں ہے، یہاں کے لوگ چراغ کی طرح جیتے ہیں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ تو دوستو، میری کہانی یہیں ختم ہوئی، لیکن یہ کہانی صرف احمد کی نہیں، ہماری بھی ہے۔ ہم سب کے دل میں ایک ایسا چراغ ہے جو ایمان، صبر، دعا اور نیکی سے جلتا ہے۔ مشکلیں آئیں تو بس یاد رکھیں، اللہ ہم سب کے چراغ کی حفاظت خود کرتا ہے، بس آپ اسے بجھنے نہ دیں۔ تو ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ کسی نہ کسی کے دل میں پھول بن کر کھلتی ہے۔ ایمانداری وقت لے سکتی ہے مگر آخرکار عزت لاتی ہے۔
معافی انسان کو وہ سکون دیتی ہے جو دولت نہیں دے سکتی۔ دعا وہ کنجی ہے جو ناممکن دروازے کھولتی ہے۔ چراغ بنو شمع نہیں جو خود جلے مگر دوسروں کو جلنے سے روک دے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ وقت پر آتی ہے مگر اس سے پہلے ایمان کا امتحان آتا ہے۔ نیت کی صفائی اصل عبادت ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کرے گا، ہمارے چینل مسلم مائنڈز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے، میں انشاءاللہ ضرور وہ ویڈیو لے کر آؤں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔